جب سیاسی طور پر بہت زیادہ سٹیل میٹ بڑھ جائے اور کوئی بھی فریق آگے بڑھنے کی کوشش نہ کر رہا ہو بلکہ ہارڈ لائنز ڈرا ہو جائے تو عام طور پر ایک خطرہ ہوتا ہے، اور وہ اللہ پاک معاف فرمائے، وہ ایک بڑے حادثے کا خطرہ ہوتا ہے، اور ہم شاید اس کے بالکل اس وقت دھانے کے اوپر کھڑے ہیں۔ نہ تحریک انصاف کہیں فلیکسیبل ہوگی اور نہ پی ڈی ایم والے پیچھے ہٹیں گے، اور ایسے کے اندر یا انسٹیٹیوشنل کلیش ہے اور یا ہیڈ آن کلیئن ہے سیاسی جماعتوں کے مابین، اور نقصان پاکستان کا اس کے اندر۔ فیصل واڈا صاحب، انتخابات کے اوپر جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی آبزرویشن تھی اور اس کے بعد رانا ثناءاللہ کے پارلیمنٹ کے اندر بیانات ہیں، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ انتخابات تو پتہ نہیں وقت پہ ہونے ہیں کہ نہیں، لیکن دو تین اداروں کی آپس میں سیدھی لڑائی ضرور ہونے والی ہے؟ ندیم ملک صاحب، دیکھیں بڑا انفارچونیٹ ہے۔ ایک تو یہ کہ میں چیف جسٹس صاحب کے آگے اپیئر ہو چکا ہوں، ان کے ساتھ دو اور جسٹسز بھی تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے نیک نیت، ایماندار، اور اللہ تعالیٰ نے ان چیف جسٹس اور ان کے ساتھ جو بھی بینچ تھے باقیوں کا، تو میں ڈیفینیٹلی وہ بھی اچھے ہوں گے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اورا دیا ہے، ایک پوزیشن اور پرسنالٹی ایسی دی ہے کہ آدمی اگر کوئی چیز غلط کر کے چھپا بھی رہا اور کامیاب بھی ہو سک رہا ہو تو ان کے آگے پیش ہو کے بتایا جاتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ بہت نیک، بہت زبردست اور بڑے ایماندار، اللہ تعالیٰ نے منصب ان کو اسی وجہ سے دیا ہوا ہے، تو اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا، میں سمجھتا ہوں کہ مظاہر نقوی صاحب والی جو ایشو ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ان کی بھی اگر آپ بہت ساری ججمنٹس دیکھیں پاس کی تو بڑی تگڑی ججمنٹس ہے، تو ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ انسان جب ہوتا ہے تو انسان فرشتہ تو نہیں ہوتا، غلطیاں ہر کسی سے ہوتی ہیں، اور کئی دفعہ بچے غلطیاں کرتے ہیں جو پیرنٹس کو پتہ بھی نہیں ہوتی، اس کو اسی پرائے کے اندر، چاہے وہ ہم کسی اور کورٹ کی کسی اور، مولانا صاحب نے تقریر کے اندر دو بیٹوں کا تذکرہ کر دیا۔ دیکھیں میں وہی کہتا ہوں نا، اگر آپ ٹکراؤ کی طرف چلے جائیں گے نا اداروں کے، کئی دفعہ آپ کو بہت بڑا دل کر کے بہت ساری چیزیں اگنور کرنی پڑتی ہے، آنکھ بند کرنی پڑتی ہے، سویپ کرنا چاہیے آپ کو، اس چیز کو نکل جانا چاہیے اس چیز سے باہر، اور آپ باریکی سے پکڑے بھی چیزوں کو جانچیں گے تو آپ انتخابات ہو جائیں گے یا لڑائی ہوگی؟ دیکھیں نہ ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن صرف لڑائی نون اور جوڈیشری کی اپنی طرف نظر نہیں آ رہی۔ میرے خیال سے خان صاحب کو بھی جو ایڈوائز کریں وہ بھی کسی ایک جگہ لڑائی کی طرف جا رہے ہیں، اور دونوں لڑائیاں بہت ختم ہوں گی، پاکستان کے مفاد میں بہت نقصان دہ ہوگی، اور دونوں فریقین کو اس چیز سے محتاط ہو کے اس چیز سے نکل جانا چاہیے۔ سیاسی اختلافات، سیاسی لڑائی کو سیاست پہ رکھیں، ڈیموکریٹک وے میں ڈیموکریسی کو سالو کریں، اور ان دو اداروں کو پیچھے باہر نکال دیں اس چیز سے۔ ملک احمد صاحب، ایک عام ایکسپیکٹیشن ہے اس وقت اسلام آباد میں، وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کوئی ایسی لیجسلیشن لانا چاہتی ہے کہ انتخابات کو ایک ہی روز میں کروانے کے لیے کوئی نیا قانون پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے ذریعے پاس کروایا جائے، اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر انتخابات کو ستمبر اکتوبر تک لے جایا جائے۔ جن دو صوبائی اسمبلیوں کا دباؤ ہے آپ اس سے نکل جائیں۔ کیا ایسی کوئی تجویز زیر غور ہے؟ دیکھیں ملک صاحب، یہ تو آئین میں ترمیم کے بعد ہی ممکن ہو سکے گا، اگر ہو سکتا ہو کبھی، اور آئین میں ترمیم کی تو کوئی صورتحال ہے نہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ آئین کی صورت میں یہ آئین کے کچھ تقاضے ایسے ہیں کہ پورے نہیں بھی ہو رہے اس وقت، اور وہ تقاضے کو آج ہی پورے نہیں ہو رہے۔ دیکھیں نا، کانسٹیٹیوشنل بریچ تو کانسٹیٹیوشنل بریچ ہے، چاہے وہ قاسم سوری کی صورت میں کانسٹیٹیوشنل بریچ ہو، چاہے وہ آرٹیکل 95 کی کانسٹیٹیوشنل بریچ ہو، چاہے وہ آرٹیکل 224 کی کانسٹیٹیوشنل بریچ ہو، یہ ساری کانسٹیٹیوشنل بریچز ہیں۔ یہ صرف آرٹیکل 224 کے ایک سب آرٹیکل 2 کی 90 ڈیز والی بریچ نہیں ہے، اور یہ بریچز بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ، بڑے زور کے ساتھ کی گئیں۔ مجھے سپریم کورٹ سے گلہ ہے، آرٹیکل 95 کی کون سی جس طرح بریچ ہوئی ابھی ہے سر؟ فیصل کہہ رہے ہیں، سر جب ایک عدم اعتماد کی تحریک پڑی تھی اور اس تحریک کے پڑے ہوتے ہوئے قاسم سوری نے ایک ججمنٹ دی اور پوری کی پوری اسمبلی ڈیزالو کر دی۔ آج تو ایک صوبائی آرٹیکل اسمبلی کے 5 لگا الیکشن دیا پہ انہوں نے ساروں میں۔ 224 کے دیکھیں نا، نہیں آرٹیکل 5 کہاں لگا دیا، ہوا یہ کہ جب یہ بریچ کی گئی تو ایک فیک لیٹر پہ کی گئی، اور وہ خط جس کو ایک سیلڈ انویلوپ میں قاسم سوری نے اسمبلی کی ڈپٹی اسپیکر کی چیئر پہ بیٹھ کے لہرایا اور کہا کہ یہ میں سپریم کورٹ کے جج کو بھیج رہا ہوں، اور یہ وہ سائفر کے منٹس تھے جن منٹس کو ایکسینچویٹ کیا، غلط طریقے سے بنایا، ان کی ایک فیبریکیٹڈ ورژن اعظم خان سے بنوائی۔ وہ آڈیو لیکس میں ساری بات باہر آئی، وہ سب نے دیکھی سنی، اس کے اوپر ایک انکوائری ہو رہی ہے۔ ایف آئی اے نے اس آڈیو لیک کی تصدیق کر لی کہ یہ کریکٹ ہیں، آوازیں انہی کی ہیں، ان کے فرینزک کر لیے،
ان کے فرینزک کرنے کے بعد جب اعظم خان کو آپ بلوایا کہہ گیا رہے ہیں کہ تو اعظم عمران خان خان پیش اور ہونے سے اعظم انکار خان کی کیا۔ جو آڈیو لیک تھی اس کی فورینزک کروائی گئی ہے؟ ایف آئی اے اس کی پروب کر رہی ہے اور یہ اس کو جوائن نہیں کر رہے۔ دیکھیں نا، یہ بات تو ایف آئی اے کے اندر باقاعدہ اس کی جو تفتیش ہے اس میں نوٹسز کے ذریعے ان کو بلوایا گیا، اس میں ان کو ریمائنڈر بھیجے گئے کہ آپ آئیں اس تفتیش میں جوائن کرنے کے لیے۔ ان چاروں وزراء کو جو اس میٹنگ کا حصہ تھے ان کو بلوایا گیا، لیکن ان میں سے کسی نے بھی ایف آئی اے کی اس انویسٹیگیشن کو پھر جب وہ اس کو فردر آگے پروسیڈ کیا گیا تو کورٹس کا سہارا لیا گیا، اور کورٹس میں ایک طریقے سے نہ صحیح دوسرے سے فیورٹزم کے تحت، کبھی کسی ایک ہائی کورٹ سے کبھی کسی ایک سپیریئر کورٹ سے فیورٹزم کے تحت، میں بڑا اپنے الفاظ کو ناپ تول کر آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر کچھ ایسے کورٹ کے پروسیسز انیشیٹ کر دیے گئے کہ اس انکوائری کو سٹال کرنے کی کوشش کی گئی۔ وہ پورا فیبریکیٹڈ ورژن جو سائفر کی کہانی کا تھا، اس کی تفتیش کو، اس کے مینیپولیٹڈ منٹس جو تھے اس میٹنگ کے، ان کو پھر وہ پروب کے اندر روکنے سے نہ اعظم خان اور نہ باقی لوگ پھر اپنے ساری تفصیل ہے، وہ کوئی ڈھکی چھپی تو نہیں ہے۔ سر تو ایک آج کاؤنٹ آپ پہ سے میں نہیں، نے اور پھر سوال پروونشل جاننا اسمبلی چاہتا ہوں کے اور کاؤنٹ چاہتا پہ۔ ہوں، درخواست یہ ہے کہ اس کا زیادہ کھل کے آپ جواب دیں۔ آج جسٹس ثاقب نثار صاحب کی تصویریں لے کر پارلیمان کے اندر احتجاج ہو رہا ہے، تو جسٹس ثاقب نثار صاحب نے ہی وہ صادق اور امین والا فیصلہ کیا تھا، اور جسٹس ثاقب نثار نے ہی بعد میں وہ جو انہی کے وقت ہی جہانگیر ترین والا فیصلہ بھی سامنے آیا تھا۔ ایک آپ کا سٹیٹمنٹ تھا، میں چاہتا ہوں کہ آج تھوڑا سا ہمیں اس کے تھوڑا سا کھول کے بتائیں، ہمیں بھی پتہ چلے، جس میں آپ نے کہا کہ ایک آڈیو ریکارڈنگ ایسی بھی موجود ہے جس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے اور عمران خان کو کلیئر کرنا ہے۔ اس کی بھی ریکارڈنگ موجود ہے کہ کہاں ڈسکس ہو رہا تھا، اس کے اوپر آپ روشنی ڈال سکتے ہیں؟ ملک صاحب، میں نے جو بات کرنی تھی، میں نے ایک ٹی وی پروگرام میں بڑی وضاحت سے یہ کہا کہ اگر عمران خان کو این آر او ملا، اور کوئی ایک این آر او جو ان دنوں عمران بڑا شور کرتے تھے کہ جنرل باجوہ نے این آر او شہباز صاحب کو دلوایا یا این آر او میاں نواز شریف صاحب کو دلوایا، تو میرا موقف یہ تھا کہ وہ کیسا این آر او تھا جو کہ 300 پیشیوں، 2 سال کی جیلوں، سارے خاندان کے اوپر مصیبت اور ابتلا، بے بنیاد مقدمات، جھوٹے کیسز میں پکڑنا، بلانا نیب کی طرف سے کسی اور نوٹس میں، گرفتاری کسی اور میں ڈال لینی، اور ان سب کے اوپر جوڈیشل پروناؤنسمنٹ آ گئی کہ وہ ابیوز آف پروسیس آف لا تھا، غلط ان کی انکارسینیشن کی گئی، جیلوں میں غلط رکھا گیا، اور کہا گیا کہ فالٹی انویسٹیگیشن سے مقدمات بھی نہیں بنتے۔ تو میں نے یہ کہا کہ یہ عمران خان کو بھی پتہ ہے، یہ مجھے بھی پتہ ہے کہ عمران خان کو وہ ریلیف کیسے ملا۔ ہم 3 لوگ اس بات کے اوپر بالکل اچھی طرح سے واقف ہیں، اور عمران کو یہ ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ وہ کن حالات میں، کس وقت، کس کے ذریعے وہ درخواست لے کر پہنچے۔ اور میں نے یہ کہا اپنے ایون ایٹ دا کاسٹ آف مائی ریلیشن شپ، میں نے کہا کہ یہ جو ایک این آر او اگر ملا کسی کو تو وہ عمران خان کو ملا، اور وہ دلوایا گیا۔ عمران اور خان وہ ثاقب درخواست نثار لے کر صاحب کس کے کے پاس متعلق پہنچے؟ دیکھیں یہ میں ملک صاحب جس حد تک میں آپ سے فرینکلی بات کر سکتا ہوں میں نے کر دی، اور میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ وہ ایک این آر او جو دلوایا گیا وہ جنرل باجوہ نے عمران خان کو دلوایا، تو پیچھے میں کو بات کوئی ڈھکے چھپے لفظوں میں تو نہیں کہہ رہا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو دلوایا لیکن گیا، اس کی اور ثاقب کیا نثار اس کی بھی آڈیو ریکارڈنگ اور میری موجود ایک ہے بات، جہاں صاحب کا مجھے ایک بات اور کہنے کی اجازت دیں۔ دیکھیں ثاقب نثار صاحب سے میرا اعتراض ایک تو ذاتی حیثیت میں میں ان فیصلوں پر، یا ایک بطور ایک قانون کے طالب علم کے، یا ایک پولیٹیکل ورکر کے جس کو ایکٹ ہوا، ان کے ان ڈیسیجنز کے جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھے، اور وہ جب لاہور میں کورٹ جا کے لگایا کرتے تھے سنڈیز کو، اور سیاسی فیصلوں پر آ کے بیٹھتے تھے، ایک چلتی چلاتی حکومت کے فنڈز جامد کر دیتے تھے، پوری کی پوری بیوروکریسی کو، ان سب باتوں کو ایک طرف چھوڑ کر مجھے ثاقب نثار صاحب سے، انہوں نے اگلے دن میرے اس انٹرویو کے بعد ان کی اخبار میں ہیڈ لائن تھی، اور انہوں نے انصار عباسی صاحب کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ بکواس، مطلب انہوں نے لفظ کہا بکواس۔ تو مجھے دکھ ہوا اس بات پر کہ ابھی تک ہم نے اپنی شائستگی کی حد کو نہیں توڑا۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے فیصلے آبیٹر ہیں، اور اگر آبیٹر کو اگر آپ ایکسپلین کریں تو وہ اسی طرح کی اس کا ترجمہ نکل سکتا ہے کہ جس طرح کے فیصلے انہوں نے دیے، اور ان فیصلوں میں سے کوئی پریسیڈنٹ کے طور پہ دوبارہ
کسی کورٹ کے اندر پیش نہیں کیا جا سکتا. پاناما فیصلہ، سپرنٹینڈنٹس پرووائڈ کرنا انویسٹیگیشنز کے اوپر، اس کا فیصلہ، کورٹ کی طرف سے JIT تشکیل دینا، اس کا فیصلہ، پھر وہ فیصلہ کہ جس میں فائنینشیل کرائم کے لیے اینٹی ٹیررزم لا کو، جس کے اندر جو JITs اس کے تحت بنتی ہیں، جس میں سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگ بیٹھتے ہیں، جس میں ISI کے لوگ بیٹھتے ہیں، ان کی کمپوزیشن تشکیل دینا فائنینشیل میٹرز کے لیے، اور پھر چیزوں کو اس طریقے سے ایکویٹ کرنا اور یہ ساری بات کو آگے لے کے جانا سر. اور پھر ایک رانا آفتاب صاحب تھے، آپ جانتے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے فیصل آباد سے ایک بڑے دست پارلیمنٹیرین تھے، ڈیپٹی اپوزیشن لیڈر بھی رہے پیپلز پارٹی کے. اب اس طرح کا بریڈ ہمیں کم اویلیبل ہوتا ہے. ان کے کیس میں لاہور ہائی کورٹ میں یہ جب جج تھے، انہوں نے خود ایک فیصلہ دیا، PLD میں رپورٹڈ ہے، ثاقب نثار صاحب کا فیصلہ تھا کہ کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن کیا ہوگی. انہوں نے کہا کہ 62-63 کی نااہلی 184(3) یا 199 میں نہیں ہو سکتی. اس کے لیے کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن چاہیے ہوگی جو شہادت قلم بند کرے اور پھر فیصلہ دے، اور فیصلہ کرے ایویڈنس کو ریکارڈ کرنے کے بعد. وہ جب میاں نواز شریف صاحب کا کیس آیا تو وہ ساری اپنی کی ہوئی بات کو نگیٹ. یار کوئی حد ہوتی ہے کسی چیز کی ملک صاحب؟ اتنی لاب سائڈڈ کورٹ.